اللہ اکبر کبیرہ۔ اب وہاں قبولیت کا ایک اور راستہ بتا دیں آپ کو، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ ہم اس کو کر پائیں، بڑی ہمت کرنی پڑے گی۔ اگر جس نے کر لیا خوش نصیب نے، انشاءاللہ اس کی حاضری قبول ہو جائے گی۔ بہت مشکل، جتنے کام بتائے نا سارے آسان ہیں۔ اب جو کام بتا رہا ہوں نا، یہ پورے حج عمرے میں سب سے مشکل کام یہی ہے۔ مدینہ حاضری میں، معجہ شریف حاضری میں سب سے مشکل کام ہے، لیکن انشاءاللہ مجھے یقین ہے، میرا گمان ہے یہ کہ جس نے یہ کام کر لیا انشاءاللہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ وہ کیا؟ اپنے دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے صاف کرنا، یہ کام ہے۔ اپنے دل کو جب روضہ رسول پہ کھڑا ہو تو دل کے پیالے کو خالی کرے کہ انوارات میرے اندر آئیں، فیوزات برکات آئے۔ کیا کرے؟ اپنے دل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غم سے اور محبت سے بھر لینا، اور نبی علیہ السلام کے کسی بھی امتی کے لیے دل میں نہ نفرت ہو، نہ حسد ہو، نہ بغض ہو، نہ غصہ ہو، نہ انتقام کی آگ ہو، سب کو معاف کر دینا۔ انتہائی مشکل کام ہے۔ میرے خیال میں شیر کا شکار کرنا زیادہ آسان ہے، اور یہ کام اس سے زیادہ مشکل ہوگا کہ اپنے دل میں جب یہ وہاں کھڑا ہوا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کون ہیں؟ نبی علیہ السلام کی امتی ہے نا، امتی ہونے کی حیثیت سے جا رہے ہیں نا، ورنہ ہماری اوقات کیا تھی؟ ہماری نسبت ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی امتی ہونے کی حیثیت سے جا رہے ہیں۔ کیا خالی میں ہی امتی ہوں؟ میری بیوی نبی علیہ السلام کی امتی نہیں؟ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے پارٹنر، میرے پڑوسی، میرے ساتھی، یہ کہ نبی علیہ السلام کی امتی نہیں ہے؟ میرے بھائی، میری بہنیں، کیا یہ امتی نہیں ہے؟ جس طرح نبی علیہ السلام ہمارے لیے اللہ سے مانگتے تھے، کیا باقی امتیوں کے لیے نہیں مانگتے تھے؟ امتی کے لیے نہیں مانگتے تھے؟ اپنے دل کو ہر امتی کے بارے میں صاف کر لیں، پھر دیکھیں وہاں سے کیسی قبولیت ملتی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ میں آتا ان لوگوں کے بارے میں، دلوں میں امتیوں کے بارے میں بغض ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، میں اس کا بیڑا غرق کر دوں گا، میں اس کا یہ کر دوں گا، میں یہ کر دوں گا، نفرتیں ہوتی ہیں۔ اپنے سگے رشتہ داروں کے بارے میں ایک چھت کے نیچے بعض دفعہ رہتے ہیں، کمرے دیواریں برابر ہوتی ہیں، لیکن دلوں کے اندر شمال اور جنوب کے فاصلے ہوتے ہیں۔ وہاں کیا قبولیت لے کر آئیں گے وہ دربار رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جب انہی کے دوسرے امتیوں کے بارے میں ہمارے اندر بغض، کینہ، حسد، انتقام، دشمنیاں بھری ہوئی ہوں۔ تو وہاں سے قبولیت لانے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ امت کا غم لے کر آئیں، ایک ایک امتی سے محبت لے کر آئیں، ایک ایک سے محبت کریں، پھر دیکھیں کیسے قبولیت ملتی ہے۔ یہ چیز اگر کسی نے حاصل کر لی تو بس پھر انشاءاللہ اس کی حاضری قبول ہے۔ اس کے لیے فکر مند ہونا ہے، بہت زیادہ فکر مند ہونا ہے، صاف دل لے کے جانا ہے۔ وہاں دل کو صاف کریں ہر ایک کے ساتھ، پھر دیکھیں کیسے مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اور اگر ہم جانے سے پہلے کئی رشتہ داریوں سے لڑائیاں ہیں، کئیوں سے ہمارے مختلف معاملات چل رہے ہیں، دلوں میں نفرتیں، اور واپس آنے کے بعد وہ سب کچھ ایسے ہی رہا، اور ہم نے اپنی رشتہ داریاں ٹھیک نہیں کی، حسن سلوک نہیں سیکھا، پھر کیا سیکھا؟ وہاں انشاءاللہ اس طرح کے بیانات ہوتے رہیں گے کہ نبی علیہ السلام نے تو دشمنوں کو بھی برا بھلا نہیں کہا، ہم تو سگے بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اسے زبان نہیں تھکتی۔ تو کیا لے کر آئے وہاں سے؟ تو ہم جانے سے پہلے اپنے آپ کو چیک کریں، واپس آنے کے بعد پھر دیکھیں، پھر پتہ لگے گا کہ کچھ ملا یا نہیں ملا، یا خالی بس چکر لگا کے آ گئے، بڑا نام ہو گیا جی، عمرہ کر کے آئے، بڑی مبارکیں، لوگ ہار پہنا رہے ہیں۔ اپنے دل سے پوچھیں کہ میرا دل کیا کہتا ہے، کیا ملا مجھے، میں کیا لے کر آیا۔